امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر آبنۂ ہرمز میں فوجی آپریشن پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کامیابی اور معاہدے کی پیش رفت کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مختصر مدت کے لیے آپریشن روک کر دیکھا جائے کہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ ایران نے معاہدہ قبول کر لیا تو جنگ ختم اور آبنۂ ہرمز کھل جائے گی، معاہدہ قبول نہ کیا تو پہلے سے زیادہ شدید بمباری ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز میں فوجی منصوبہ پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کے اقدام کو جرأت مندانہ قرار دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان، سعودی عرب اور دیگر برادر ممالک کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا جو خطے میں امن، استحکام، مفاہمت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحمل، مکالمے، سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک بین الاقوامی پانی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ تجارتی جہازوں کے عملے کو خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ آبنائے ہرمز پر اب تک 10 سویلین ملاح ہلاک ہو چکے۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی جہازوں کی مدد کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا حکم دیا۔ پروجیکٹ فریڈم کے تحت 2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز عبور کر چکے۔ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے، لیکن ہم پر گولی چلائی گئی تو ہم بھی جواب دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ہم نے ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات۔ عراقچی نے کہا کہ چین ایران کا قریبی دوست ہے اور حالیہ صورتحال میں تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ناجائز ہے اور چین خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی اور ایرانی قیادت آمنے سامنے یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھی اور گفتگو کی، اور میں ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور سالچی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا۔ پاکستان نے خطے اور دنیا میں نئی تاریخ رقم کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پچھلے ماہ مذاکرات میں فریق عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ ایران اور امریکی قیادت کا مشغول ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چھٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل نے فریقین میں جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا نے پاکستان پر تاریخی اعتماد کیا۔ یہ ایک ادنا سی خدمت ہے جو پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے انجام دی۔ پختہ عزم کے ساتھ ہم نے بات چیت کے دروازے کھولے۔ امید ہے بات چیت جلد دیر پا امن میں بدلے گی۔ پاکستان کا یہ کردار آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں گے۔
ہم امریکہ اور ایران کو 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر لائے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں 21 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ پاکستان قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ مار کے حق میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ پاکستانی قوم نے مار کے حق میں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے فتح حاصل کی۔ بھارت پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ سعودی عرب کا خطے میں فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں تنازع کے حل میں مدد کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ اجلاس میں آبِ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی زور۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ UAE کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے۔ دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے واضح کیا، امارات پر کوئی میزائل یا پھر ڈرون حملہ نہیں کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کی رپورٹ بے بنیاد ہے۔ ایرانی نیوی نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو مخصوص راستوں کے استعمال کی ہدایت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ خلاف ورزی پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں، بلکہ یہ ایک لکیر ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھینچ دی ہے۔ جو کوئی بھی اس لکیر کے دوسری طرف ہے اسے یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا اس میں ہمارا ضبط و تحمل شامل تھا۔ اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں کوئی غلط اندازہ یا مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن ہوگا۔ معرکہ حق کی عظیم فتح نے بھارت کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور قومی اتحاد کا دو ٹوک پیغام دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز اور مربوط ہے۔ پاکستان ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ افواج پاکستان اور قوم نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چودھری کی میڈیا سے بات چیت کہا کہ آپریشن سندور کو شکست میں تبدیل کرنے والی مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔